اس نسخہ کے ساتھ اللہ رب العالمین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ بینی اسی مقصد سے آخری نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ اس پوری بشریت کو یہ خبر دے، یہ سمجھائے اور عمل کر کے دکھائے کہ زندگی کامیابی کی طرف کس طرح جاتی ہے، کس عمل سے مصروف ہونے، کس عمل کے ساتھ مشغول ہونے سے زندگی کامیابی کی طرف جاتی ہے، اور کس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے زندگی ناکام ہوتا ہے۔ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ذمے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنا، ان کے کام کو، محنت کو، مقصد کو سمجھنا، تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ کہ دنیا کے امتحان کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ فیل ہو گیا تو اگلے بھی موقع ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ ہاں، ایک ہی مرتبہ یہ موقع ملتا ہے، اور وہ ہے یہ تھوڑی سی حیات، 60-70 سال کی حیات، بس اس میں وہ طریقہ بجا لانا، اپنے زندگی کے ساتھ فٹ کرنا، وہ طریقہ جس طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. My respected elders and brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, He has given us this short life, but it's very valuable and very precious. Allah subhanahu wa ta'ala, He wants us to be successful, and for this He sent the Prophet alayhi salatu wassalam with a prescription that if humanity follows, whoever was living at that time followed that lifestyle, Allah subhanahu wa ta'ala made them successful. And likewise He sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam to show the mankind, the entire humanity, how to live in this world, how to adopt that path with which success is granted, and that lifestyle and those a'mal, those actions, those deeds which are committed that will lead to failure. He's saying it is our responsibility to adopt that method, that life, and that effort and fikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that will grant us success. And the opportunity is only once, 60 to 70 years of life. If this human being adopts the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he will be granted success. Unlike the case in the examination hall, when a student he fails the exam, he can reappear for a second one, for a third one, multiple times. But with respect to this life, opportunity is only once, and the window is closing. Life is very short. How we can prepare for it, how we can adopt the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to get the success of both worlds. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک شرط ہے جو تو تمام نبیوں میں تھے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے اخلاق۔ اخلاق تمام نبیوں کو ملا، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ہر نبی میں بھی بات تھی، ہر نبی با اخلاق تھے، اور اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر لانے کے لیے ضروری ہے کہ چند چیزوں سے احتراز کرے۔ ہاں،
یہ بہت ضروری ہے. حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ہاں دشمنی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر کہی کا جذبہ ہو. صرف انسان ہی نہیں، درندوں کے ساتھ بھی خیر کا کیا جذبہ ہو. یہ تمام نبیوں میں تھے اخلاق. اور صبر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان تھے جب مصر سے نکلے، شام پہنچے، پریشان تھے، بھوک سے دو چار تھا، پیاسے تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، پیشہ کار پہ کوئی نہیں. لیکن وہاں دو لڑکیاں ملی جو اپنی بکریاں چلا رہی تھی اور پانی پلانے کے لیے آئی. تو وہاں ازدحام تھا، بھیڑ تھا. وہ ایک کنارے میں کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت ہی عزت کے ساتھ پوچھا کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، اور ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ کسی سے بکریاں چروائے. ہم خود چرواتے ہیں، اب پانی پلا کر گھر جانا ہے. پہلے تو لوگوں کو سمجھا کہ وہ کوابراتے ہیں، ان کو پھر کو موقع دے دیں. انہوں نے غصہ کیا، دھمکی دی. کہتے وہاں ایک کنواں پڑا ہوا ہے جس کا ڈھکن بند ہے، اس کو کھول کر کے پلا دیا. اور بہت ہی بھاری تھے موسیٰ علیہ السلام. دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمت کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کیا. وہ ڈھکن اٹھا لیا اور پانی پلا دیا. اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. بس اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ لوگوں کو خدمت کرتا جاؤ، لیکن اس کے بدلے میں کچھ بھی مطالبہ نہ ہو، دل میں بھی کوئی بات نہ ہو، سوال بھی نہ ہو، احساب بھی نہ ہو کہ میں نے جو کیا اس کا بدلہ دے دوں. نہیں، یہ اخلاق ہر نبی کو تھی. ہاں، اخلاق میں یہ بات صبر بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے تھے. پورے دن اس کو پتھر مارا جاتا تھا، پتھر کے نیچے پڑ جاتے تھے. رات کو جبریل علیہ السلام پتھر کے نیچے سے نکلتے تھے، دوسرے دن پھر آ جاتے تھے بلانے کے لیے. خیر خواہی کا جذبہ ہو. با اخلاق وہ ہے جس میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو واقعات بھرا ہوا ہے اخلاق کا. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو بھی یہ چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھ میں آئے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاؤں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بااخلاق ہو، اس میں صبر ہو، ڈر ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ظلم نہ ہو، کسی کا حق ضائع کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو. پھر وہ آدمی اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہو تو وہ بااخلاق ہو جائے گا. جو بااخلاق ہو جاتا ہے وہ اس دین پر چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے لوگوں میں بااخلاق تھے. ہاں، وہ تمام باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے. خیر کہتے، لوگوں کو مدد کرتے تھے، یتیم بیووں کو ٹھکانہ دیتے تھے. ہاں، یہی بات ایک کافر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے چلے جا رہے تھے. راستے میں ملے ابن دگنا. کہتے کہ ابو بکر کہاں جا رہا ہے؟ کہتے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کر کہیں جا رہا ہوں. کیوں؟ کہتے کہ یہاں میرے رب کی عبادت کا موقع نہیں ملتا مجھے. ہاں، ابن دگنا نے کہا آپ کو جانے نہیں دیا جا سکتا. ہاں، چونکہ آپ لوگ مخلوق کے خیر کا ہے. ہاں، آپ ناداروں کو مدد کرتے ہیں، یتیم بیوہ جو ہے ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں. آپ کو جانے نہیں دے سکتا، جانے نہیں دیا جا سکتا. ان کو لے آیا. اور ابن دگنا بڑا آدمی تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنے ذمے میں لے لیا، سہرا دے دیا کہ ان کی طرف ہاتھ نہ اٹھائے.
اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا، پہلا شخص ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ بااخلاق ہونا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ دین کے اوپر چلنے کی قابلیت حاصل نہیں ہوتی اور بالکل بیکار ہو جاتا ہے اگر اخلاق نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگ، یہ مجمع جو ہے ایسا مجمع ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اٹھانے کی راستہ بتلایا جائے گا۔ کوئی اگر اٹھنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ My respected brothers, one of the requirements, fundamental principles that we need in order to follow and in order to establish the fikr and the responsibility of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in our lives is to build our character, to build some values. Every prophet that was sent in this world, they were possessing these qualities, these values, these characters, without which one cannot follow and fulfill the responsibility that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has brought for us. One is patience, sabr, being well-wisher of everyone, not to have malice, animosity, hatred, feeling of revenge. If one has these bad qualities, cannot do the work of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cannot follow the fundamentals of deen. See, this is incumbent. See every prophet, life of every prophet, they had sabr. See the life of Musa alayhi salam. He left Egypt, escaped from there, from Fir'aun. He went to Syria and he continued on. And then he was hungry, restless, no shelter, new city, new town, no relatives, stranger. Imagine journey of days, nothing to eat. And then he sees a community who were gathered near a well trying to fetch some water. And then on the side he sees two girls waiting for their turn. He goes and finds out from them. They say, our father is very old, disabled, so we are the ones who are grazing the sheep and we're waiting for these men to leave so we can fetch water for our animals and then we'll return home. Musa alayhi salam, he tells the people, they tell him off, and then he sees a well covered with lid. He was very strong. He lifted that lid open and he fetched the water for those girls. Now he didn't tell them anything about his condition. Where is he coming from? Who is he? He needs food, he needs shelter. Yani having the akhlaq, having the qualities, and in return, after fulfilling others' necessities and needs, asking for nothing in return, no compensation, neither by tongue, neither by heart. These are the prophetic qualities. Allah subhanahu wa ta'ala, in return of these akhlaq, He fulfilled the need of Musa alayhi salam. So how we can be well-wisher? How we can, as the prophets, and then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to help the orphans, the widows, and his follower Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, same qualities, same characters. The first one to accept Islam
the first one to adopt the fikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What was his condition? Well-wisher, feeding the poor, helping the widows, helping the orphans, having sabr. These were these qualities placed. When he was migrating, he was leaving Makkah, one of his friends met him. He said, "Where are you going?" He said, "I'm leaving Makkah, I cannot do ibadat." He said, "No, I can't let you go from here. Because you are a person who has the concern of others. You help the orphans, you help the widows, you feed the poor. I can't let you go from Makkah." And he brought him into Makkah and he said, "I give him shelter and I give him protection. Nobody can harm Abu Bakr." My respected brothers, these are the qualities that are essential to follow the deen and the fundamentals of deen. We see the life of Nuh alayhi salam. He used to call the people the whole day, and in return people are stoning him. He's covered under the heap of stones and pebbles, and the angel is coming down, pulling him out of this. Next day again he continues his mission. The people, they respond in negative. Nuh alayhi salam, he maintains his patience, continues his mission. Likewise, when I'm saying these are essential qualities that are required. If a person, he doesn't have these qualities of sabr, humility, and protect himself from the inner sins of having hatred, malice, oppression, snatching somebody's wealth and rights oppressively, then he cannot follow the deen, he cannot follow the mission, and cannot fulfill the responsibility of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So first and foremost, our duty is to bring these values, these characters, these qualities that are essential. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابن داغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی صفات کا تذکرہ کی، یا تو یاد دلایا، میں نہیں اسی صفات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل. جب پہلے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر گئے، جلدی سے وہاں سے اترے اور گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زمیلونی زمیلونی دسرونی دسرونی دسرونی، مجھے ڈھانپ دو، کمبل سے مجھے ڈھانپ دو، میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، کیا کرنا چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو اس زمانے میں بہت اونچا درجے کے آدمی تھے اور آسمانی کتاب کے علم ان کے پاس تھا، لے گیا اور کس واقعہ سنایا رہا کہ یہ آپ کے بھتیجے کی ایسی ایسی بات ہے. کہتے کہ نہیں، آپ کو ہلاک نہیں کیا جائے گا. اب میں تو یہ صفات ہے، یتیم اور بیوہ کو آپ ٹھکانہ دیتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، مظلوم کو مدد کرتے ہیں. کہیں نہیں وہی صفت، اسی صفت کا تذکرہ کیا جس صفت کا تذکرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعد میں کیا تھا. یعنی یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ہاں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ضروری ہے. یہ تو پیدائشی طور پر نبی کو ملا، با اخلاق ہونا، یعنی اخلاق والا ہونا پیدائشی طور پر ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دودھ ماں کی گود میں گئے تو پہلے دن جس پستان سے دودھ پینا شروع کیا، آخر دن تک وہی پستان سے پیتے رہے.
کیونکہ ان کا بھی ایک بچہ تھا، ان کے حصے میں کبھی اپنا اس طرح سے کبھی نہیں دودھ پیا، بااخلاق تھے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے کام کو اپنا کام بنائیں، دنیا میں بھی یعنی مرنے سے پہلے بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے بااخلاق ہونا۔ اخلاق اگر ٹھیک ہو جائے تو لوگ اس پر خوش رہتے ہیں، لوگوں کا کوئی اعتراض اس پر نہیں ہوتا۔ اور ایک بات بہت ضروری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تزہد عن الناس، لوگوں کے زبان سے غافل نہیں ہونا۔ خیال کرو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگر لوگ تمہارے بارے میں اچھا کہتے ہیں تو تم اللہ کے وہاں بھی اچھے ہو، اگر لوگوں کا وہ کہنا جو ہے اچھا نہ ہو، برا ہو، تو اللہ کے یہاں بھی تمہارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی طرف دھیان ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک صفت سے لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک صفت ہے اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ بااخلاق ہو تو لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو جائے گی، لوگوں میں محبوب بن جاؤ گے۔ اگر اخلاص ہو تو اللہ کے یہاں محبوب بن جاؤ گے۔ تبلیغ میں یہ دونوں صفت بہت ہی ضروری ہے۔ یہ دونوں صفت اگر آ گئے تو باقی صفت جو ہے انشاءاللہ حاصل ہونے میں آسانی ہوگی۔ باقی جو ضروری صفات ہے وہ حاصل ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ So, you see the characters that were reminded and recounted for Abu Bakr radiallahu anhu when he was trying to leave Makkah. The first time the Prophet sallallahu alaihi wasallam he received a revelation in the cave of Hira, and he saw Jibreel alayhi salam, the first encounter. He felt restless, worried. What is this? And the weight of wahi and revelation that came down was so forceful that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thought he will die. So he came to his wife Hazrat Khadija radhiyallahu anha and he said, "Zammiluni, O my beloved wife, cover me in a shawl. I feel worried, I feel danger." And he counted this encounter of his with Jibreel alayhi salam. She took him to the uncle Warqa bin Nawfal, who was familiar with heavenly books and revelations. He heard, she narrated to him what happened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Warqa bin Nawfal said, "Do not worry, you won't be destroyed, you won't be harmed." Why? Because you are that individual who help the needy. You help the widows, you take care of orphans, you are a well-wisher, nothing will harm you. When he's saying it's the same reply he got that was told to Abu Bakr radiallahu anhu later, at the time of Abu Bakr radiallahu anhu migrating from Makkah. He's saying these are essentials. They didn't count anything else. What was recounted? The character system, the values as insan, that Allah will not destroy you, Allah will not harm you. Why? Because you are benefiting others. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions in one of the narrations, he said, "Khairun nas man yanfa'un nas." The best individual is he who benefits others. When we benefit others, and another narration says, beware of what people talk about you. If they are speaking ill of you in this world, then know that in the heavens ill is being spoken about you. And if you are spoken well about you, then remember in the heavens well is being spoken about. Because when human being has akhlaq, characters, values, then he becomes
His acceptance Allah puts in the hearts of the people. He's beloved by everyone. But we said two things are very essential. One is to have these characters. And second is to do it only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. People do it in the world also. But they have ulterior motives. There's no sincerity. Expect something in return. No, the prophetic characters are, we conduct ourselves in this manner, and in return, we demand nothing from others. This is ikhlas. No compensation in any form and shape. So when we will have these characters, and we will have ikhlas, sincerity, then my respected brothers, we will be able to follow the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We'll develop the capability, we'll develop the isti'dad, and then we'll benefit following the deen of Nabi sallallahu alaihi wasallam. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہی باتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ باتیں تھیں بحیثیت نبی ہونے کے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمام وہ باتیں موجود تھیں بحیثیت امت ہونے کے. یہی چیزیں مکمل طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھا. تو جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے سر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنایا، کہتے تو کہا کہ عمر تجھ میں وہ سارے باتیں ہیں، سارے باتیں تجھ میں ہیں جو ہونا چاہیے، بہترین تمام صفت تم میں موجود ہے، لیکن تھوڑا سا نرم ہو جانا، بس نرم ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام وہ چیزیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی موجود ہیں. صرف ان کے نظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشدد تھے، وہ وصیت کر دیا کہ نرم ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نرم ہو گئے، بعد کے واقعات اس کے شاہد ہیں. ہاں، مدینہ سو جاتے تھے، بچے بوڑھے سب سو جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آتی، پورا مدینہ چکر لگاتے تھے روزانہ رات. جبکہ وہاں کسی قسم کی کوئی شکایت نظر نہیں آتی تو مدینے کے باہر چلے جاتے تھے. ایک دن دیکھا کہ دور میں ایک روشنی ہے، بتی جل رہی ہے، وہاں پہنچ گئے تو دیکھا ایک عورت ہنڈی میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ آگ پر وہ جلا رہی ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ سب رو رہے ہیں. آڑ میں کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا کہ دیکھتا ہوں کیا پک رہا ہے، لیکن ختم ہونے کا کوئی نام نہیں. پھر اپنے سامنے آیا، کہتے خدا کے بندے تم کیا پکا رہے ہیں، اور یہ بچہ کون ہے جو رو رہے ہیں؟ کہتے کہ کچھ بھی نہیں، پانی ہے اور پتھر ہے، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں، یتیم ہے، اس کے باپ نہیں، ان کے باپ نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. میں بہانہ بنایا تاکہ روتے تھک کر وہ سو جائے اور میں بھی تھوڑا سا سو جاؤں، لیکن رونا بند نہیں ہو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگے وہاں سے، مدینے پہنچے، آٹا لیا، کھجور لی اور کچھ لے لیا، اور وہاں پہنچا اور جلدی سے حلوہ جیسے کچھ پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا. بچوں کی طبیعت ہوتی ہے، جب بھوک لگتا ہے تو روتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے وہ کھلنا شروع کر دیا. پھر اس ماں کو دیا کہ اب بھی کچھ کھاؤ، اور کل صبح مدینے میں جانا، خلیفہ کے در مجلس میں جانا، میں وہاں موجود ہوں گا، میں سفارش کروں گا تمہارے لیے. تو غلام کہنے لگے کہ چلے، رات ختم ہونے والا ہے، تھوڑا آرام کر لیں، صبح بہت کام ہے. کہتے نہیں، جس آنکھ سے اس یتیم بچوں کو روتا ہوا دیکھا
ان کو ہنستا ہوا نہ، جب تک ہنستا ہوا نہ دیکھو اس وقت تک نہیں جانا یہاں سے. ہاں، اس کو اخلاق کہتا ہے. ہاں، یہ ضروری ہے. لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی شکایت کا زبان بند کرنے کے لیے با اخلاق ضروری ہے، اخلاق ہونا ضروری ہے. اسی طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد ہے خالق اور مخلوق میں. یہ بنیادی چیز ہے. یہ اگر ہو گیا تو باقی صفت آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایمان سے محروم نہیں کرتا. جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان سے محروم نہیں کرتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا. سب سے پہلے مرد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو مائل کر دیا، ان کے قلوب کو مائل کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے جتنے آدمی پہلے دین اسلام قبول کیے وہ سب قریش میں بڑے بڑے آدمی تھے. ہاں، بہت اونچا درجہ کے تھے، لوگوں میں مقبولیت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کا ثمرہ ہے. چونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی اللہ کے ہاں گویا کہ مقبول ہو چکا تھا اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. بس آواز پہنچی لبیک کہہ دیا. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہے تو ایمان سب سے اہم چیز، لیکن اس کو ملنے کے لیے ایک مقدمہ چاہیے، ایک زمین چاہیے. با اخلاق زمین ہے. وہ زمین کیا ہے؟ با اخلاق زمین ہے. یہ زمین اگر ہو تو اس کو ایمان سے محروم نہیں کیا جا سکتا، محروم نہیں کیا جاتا. اب تلاش کرے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایمان سے محروم کر دیا. ایسا کبھی نہیں، کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی کوشش کریں ہم بااخلاق ہوں، ہم سے لوگوں کو نفع پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو حق ادا کرنے والا بنے، کسی کا حق ضائع کرنے والا نہ بنے. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he possessed these characters as being a prophet. The same characters were present in the life of Abu Bakr radiallahu anhu as an ummati of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Exactly same qualities. And the same qualities existed in Hazrat Umar radiallahu anhu. And because of these qualities, Allah subhanahu wa ta'ala bestowed him with the noor and the light of Iman. First one, Abu Bakr radiallahu anhu. At the insistence of the Muslim community, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, he appointed Umar radiallahu anhu as the Khalifa of the Muslims. He had all those essential qualities as Abu Bakr radiallahu anhu. And when he appointed him as a Khalifa, as a leader of the Muslims, he gave him one advice. He said, "Oh Umar, one thing you need to be very careful is you need to be soft with the people." Because Hazrat Umar was known to be very tough in his instance, in his stand. So as an individual, so being a leader of the Muslims, Hazrat Abu Bakr advised him to be a little bit soft. He said the result was till he passed away, he conducted himself in that soft manner. That the dwellings of Medina will go to bed at night, Hazrat Umar will not sleep. He will leave his house and he will roam around and patrol the streets of Medina to see if anybody is in need. Anybody needs any assistance, anybody needs any help. And when he finds everybody is gone to sleep, he would go outside of Medina, in the outskirts suburbs of Medina. And likewise, one day when he was passing by, he saw a light in the desert. So he went closer and he found a tent. There was a fire lit and there was a pot, something was boiling.
and there was a mother with few children, young children crying. So he watched and he said, it doesn't seem the stove is turning off or the food is getting cooked. He took permission, he asked that lady, what are you doing here? She said, these kids are orphan, I am their mother, there's no food in the house, they haven't eaten anything, and I'm trying to lull them to sleep by boiling some stones in this pot. So there's no food to eat. So he immediately left back to Medina. He went to Baitul Mal, he loaded a bag of flour, wheat, some fat, some other essentials he brought on his own back with his slave, Hazrat Aslam. He came back to the tent and he prepared the meal with his own hand. Who is he? Khalifatul Muslimin. And he prepared the bread, he prepared a little bit of sweet, and he gave it to the lady, gave it to the children. The children started playing after they got satiated. And then he gave the food, the remaining things to the mother. And he was tired from the whole night. His slave said, "O Amir al-Mu'mineen, let's go back, take some rest." He said, "No. The eyes with which I have seen these kids crying, I want to see them playing and enjoying." This was the nature of Sahaba, the quality of being well-wisher, have affection and compassion. And then he said to the lady, "You come to Medina, to the Khalifa, you will see me there, I'll try to help you out." So my respected brothers, these are the qualities that are required. He's saying, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, he was the first one to accept Islam. And with these qualities of pleasing the people, he conducted the effort of deen. Whoever came into Islam through Abu Bakr radiallahu anhu, they were the elites of Makkah. They were noble people. Hazrat Usman, Hazrat Zubair ibn Awam, Hazrat Talha. One is saying, whoever has these kind of characters and qualities, well-natured, helping others, fulfilling the rights of others, Allah will never deprive that person from Iman. This is the rule of Allah. And you see in the history of humanity, whoever had qualities, Allah gave them the nur of Iman. And Allah made them the means of giving, bringing others into Iman. And you see in the life of Abu Bakr, he was the first one to enter, and through him, the elites of Makkah entered into Islam. They were all waiting. The moment the message reached, they entered into Islam. They were noble characters, noble individuals of their time. So he's saying the fertile land that is required for Iman is akhlaq, it's character. So we need to bring these, and only for the sake of Allah. So you see, to please humanity, we need akhlaq, and to please Allah, we need sincerity. When these two will be there, then all the remaining qualities, all the remaining fundamentals of deen will be very easy for us to follow. So how we can be cautious on this aspect and protect ourselves from being among those who oppress, who take others' rights, try to fulfill the rights of others, learn what the rights are, fulfill those rights, and be a well-wisher for anyone and everyone. Earlier he said, not just human beings, even the beasts of the jungle, the prophets were well-mannered with them. They were considerate. They were fulfilling their rights.
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو میری امت میں سب سے فقیر محتاج کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے فقیر اور محتاج وہ شخص ہوگا جس کے پاس قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، پہاڑ برابر نیکی، لیکن ان کا اخلاق درست نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، حق ضائع کرتا تھا، مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ وہ تمام لوگ قیامت کے میدان میں حاضر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں سے اس کو دیتا جائے گا، دیتے دیتے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اخلاق اگر درست نہ ہو تو اس کے ظلم کا کوئی حد نہیں ہوتا، وہ ہر ایک پر ظلم کرتا ہے، حالانکہ جانور پر بھی ظلم کرتا ہے۔ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر جن کو انہوں نے محروم کیا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، گالیاں دی تھی، ان کے گناہوں کا گناہ ان سے لیا جائے گا اور اس کے سر پر ڈالا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی آدمی سب سے زیادہ فقیر ہے، محتاج ہے۔ ہاں، اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کمائی سے پہلے حفاظت کی تھیلا بنانا چاہیے۔ حفاظت کی تھیلا اگر نہ ہو تو کمائی کر کے رکھو گے کہاں؟ وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اخلاق جو ہے یہ اعمال کی حفاظت کا تھیلا ہے، اور اخلاص یہ قبول ہونے کی ذریعہ ہے، اللہ کے مقبول بننے کی ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تمام نبیوں میں وہ ذاتی صفت تھی، پیدائشی طور پر یہ صفت ملے تھی۔ بد اخلاق آدمی کوئی بھی نبی نہیں ہوا، سب با اخلاق تھے۔ یہ تو ان کے پیدائشی صفت تھی، ذاتی صفت تھی۔ ایک ان کا مقصد تھا، ذمہ داری تھی۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے کٹے ہوئے بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا۔ ہاں، ہم جوڑ تو نہیں سکتے، کوئی بھی نبی جوڑ نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ذمہ میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انک لا تہدی من احببت، اب جس کو چاہیں گے، جس کے بارے میں چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہاں، قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے، غلط نہیں سمجھنا۔ بعض کہتے کہ اللہ کے ہاتھ میں قبضے میں ہدایت نہیں ہے، اگر اللہ کے قبضے میں ہدایت ہوتی تو نبی کیوں بھیجا دے دیتے۔ غلط ہے، غلط پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث کے ساتھ خیانت ہے، نبی کے ساتھ خیانت ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ خیانت ہے، مفہوم کو بدل دینا۔ اس لیے تمام نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے توڑنے کے ذریعے ہم نہ بنے بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ کس سے؟ لا الہ الا اللہ کی آواز کے ساتھ تمام نبی آواز دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ایمان والے لوگ تم کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کلمہ جو ہے کامیاب بنانے کی کلمہ ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے دل کے سچائی کے ساتھ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ پاک کرنے والی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، پاک کرنے والی کلمہ۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، بس زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک ہو کر حاضر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ایسے دن سے ڈرو، ہوشیار رہو، تیار کرو اپنے کو، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ کوئی اولاد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو، جس کے قلب میں کوئی گناہ کی کوئی داغ نہ ہو، گندگی نہ ہو، گناہ کے بدبو نہ ہو، گناہ کے بدبو بھی ہوتی ہے، گناہ کے ذائقہ بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک بات نکل گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، گناہ کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، اور ایک نقطہ بھی ہوتا ہے، داغ جس کو کہتے ہیں، اس کو ختم کر کے مرنے سے پہلے اس کو ختم کر کے اس دنیا سے جانا ہے، موت آئی بس موقع نکل جائے گا، پھر ختم، یہ کوئی جو جتنا چاہو یہ داغ اٹھا نہیں سکتے ہو، موت سے پہلے اٹھاؤ، کثرت کے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھتے پڑھتے دل میں ایک قسم کے خوف بھی پیدا ہو، شوق بھی پیدا ہو، نیت اگر صحیح ہو تو ہر عمل سے دو چیزیں بندے میں پیدا ہوتا ہے، یا خوف پیدا ہو یا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر جا کے ایمان کا گھر بنتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر بھی اگر اللہ کے راضی کرنے کے لیے کرے، اس سے بھی خوف اور شوق دونوں پیدا ہوگا، جس سے دل صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ خوب پڑھو لا الہ الا اللہ، ارے کم از کم 100 دفعہ تو روزانہ پڑھ لیا کرو، ضروری ہے۔ جو بندہ روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اندر سے ایک نور نکل آئے گی، جو سامنے ہوگا، دائیں طرف ہوگا، اور اس میں کشش ہوگی، اور یہ بندہ اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کرے گا، آگے بڑھتا جائے گا، اور وہ نور پیچھے ہٹتا جائے گا، کرتے 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 اچانک وہ نور کھڑا ہو جائے گا، ٹھہر جائے گا، اور کہ جب جنت ہے چلے جاؤ، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ یہ کلمہ ایسا ہے جنت کو پہنچانے والا، یہ ہادی ہے، اس کلمہ پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک ہے ایصال الی المطلوب، ایک معنی ہے اراۃ الطریق۔ دیکھو 100 مرتبہ پڑھو گے تو ایصال الی المطلوب ہوگا، جنت کو پہنچا دے گا، یہ آسان ہے، 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے باوضو شرط نہیں، وضو کا ہونا شرط نہیں، مسجد کا ہونا شرط نہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھنا شرط نہیں، بلکہ جو بندہ غفلت کے موقع پر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے دعا ہیں، ہر دعا کی فضیلت ہے، فضائل ہیں، لیکن بازار میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ غفلت کا موقع ہے۔ عمل کرنے کی نیت سے مذاکرہ کریں اور مذاکرہ سنیں، عمل کرنے کی نیت سے، پھر اللہ سے مانگیں، اس کی حقیقت، اس کلمہ کو حقیقت ملنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں، اوروں کو بھی بلائے تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ جو بندہ دوسرے کو بلاتے ہیں دین کی طرف، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، اس کو نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، آنا کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا۔ دعوت دیتے رہے، اور یہ بھی بہت آسان ہے،
حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت آسان ہے، سب کر سکتے ہیں، جوان بھی، بوڑھا بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، شہر میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، صحت مند، بیمار، اندھا لولا، سب اس کی دعوت دے سکتے ہیں۔ کہتے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ صرف اسی کے ساتھ اگر تمہارا موت ہو گیا اور کوئی عمل نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک دن تم کو اس دنیا کا 10 گنا ایک جنت دے دے گا۔ ہاں، آخری بندہ جس دن جہنم سے نکالا جائے گا، اس دن جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھی وہ رونا شروع کر دے گا۔ ہاں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بعض صرف تو ذاتی تھی نبیوں میں اور بعض ذمہ داری تھی، مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو تمام نبیوں، اس مقصد کے پیش نظر تمام نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف بلائے، اور ذریعہ کیا ہو؟ ذریعہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سب نبیوں کی دعوت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ۔ ہمارے ہر نبی کی بنیاد ایک ہی ہے، لیکن وہ احکامات میں مختلف ہے، کم و بیش۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پہلے تو اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے تو انشاءاللہ پھر دعوت میں قوت پیدا ہوگی، اثر ہوگا، لوگ متوجہ ہوں گے، چونکہ کلمہ میں نور ہے، اس کے ساتھ کسی کا حسد نہیں، بغض نہیں ہے، کسی کا بغض نہیں۔ ہم اپنے کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے لوگوں کو سمجھا نہیں سکا۔ ہاں، اگر ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر یہ کلمہ وہ پڑھنے سے، پیش کرنے سے پہلے وہ خود بخود تیار ہو جائے گا اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اس سے اسلام قبول کرنے کی زمین تیار ہوتا ہے اخلاق سے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم کوشش کریں کہ ہمارا اخلاق بھی صحیح ہو اور اس مقصد کے بھی ہم لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہم کو بھیجا ہے، اسی ذمہ داری کے ساتھ ہم کو بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ پاکستان میں ایک بزرگ تھے قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت ہی حاضر جواب تھے۔ ایک دفعہ سفر میں یہی روکا تھا، وہاں سے ٹرین تبدیل کرنا تھا تو اس میں اتر گئے۔ بعد میں جب لوگ جمع ہو گئے، بعد میں جب ٹرین آیا، بات کرتے 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 وہ ٹرین چلنے لگے تو اب ایک پیر ٹرین میں رکھا اور ایک پیر پلاٹ پر میں۔ اتنے میں ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت تبلیغ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کہ راہ حق پر چلنا اور چلانا، راہ ہوا سے بچنا اور بچانا۔ Will come on the day of judgment with mountains of good deeds. But because of his conduct, swearing at someone, hitting someone, snatching away their rights, the claimants will come on the plane of Hisab and demand their claims. Allah will compensate them through His good deeds. And the compensation will continue to a point that all His good deeds will be gone. And then the claimants are still there. Allah will dump the sins of the claimants on His shoulder, in His account, to the extent that now He will be loaded with all the sins of His claimants, and He'll be thrown into Jahannam. He's saying this happened because of not building the character. He did a lot of good deeds, piety, ibadat, but the akhlaq were not fixed, were not right. The good deeds are all gone. He's saying we need to have protective measures before we do good deeds. Just doing the good deeds is not sufficient. We need to take the protective measures, precautions
safety. And the precautions and protective measures are akhlaq. Through akhlaq, our deeds will be accepted and will be presentable to Allah subhanahu wa ta'ala. And you see, these akhlaq, these qualities and characters, they were a personal asset of prophets. In the earlier session, I forgot to mention, even in the infancy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he used to come into the lab to suckle the milk, because there were other babies also being provided milk, he used to take milk only from one side, so he doesn't take away the right of the other babies. This was the quality of Sahaba from infancy, to be cautious of the rights of others. So saying these are personal qualities of the Anbiya. This was the personal life, which we need to fix, which we need to correct. So, build protective measures before we start. Then it will be easy. Then we will be able to add value for hereafter. And the second aspect of the life of the prophets was responsibility. The mission which they were sent. And that was the mission of inviting people towards La ilaha illallah, towards the oneness of Allah. That's why he's saying, from the aspect of the goal, all the prophets had one goal, to invite to the oneness of Allah. The differences were in the branches. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Connect people with Allah. Connect humanity with Allah. Today humanity is having remoteness from Allah. Connect with Allah. This was the goal of the prophets. And this kalma is such that it is kalma tayyiba, it's pure. Whoever recites, it purifies him. That's why the verse Maulana recited, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. That the day of judgment is such a day, neither possessing wealth or male offspring is of any benefit, except those who will come to me with a peaceful heart. What does that mean? The heart is at peace, no sins, no blemish, purified. When I'm saying, when we commit sins, the sins have odor, smell, it has taste, and it has a color. Yes. The narrations of Prophet ﷺ, person commits sins, there is a ta'afun, there is a filthy smell, odor. You can't stand it. Once perchance Hazrat Aisha mentioned, stayed by her mouth something, Hazrat Rasulullah said, "O Aisha, you have uttered such a word that if you put the effect of your saying in the ocean, the water of the ocean will turn bitter." That's this. It has a color. When a person commits sin, there's a dark spot on the heart. And the entire heart by and by turns dark. There's no khair. There's no reflection of nur of Allah. Totally dark. Darkness of sins. That's why we recite La ilaha illallah. Purifies. Kalma tayyiba. It's pure, it purifies. So one is purification of the heart by reciting La ilaha illallah, by inviting people towards La ilaha illallah. This is the mission of the Prophet. So on a personal level, a person who recites La ilaha illallah 100 times on a daily basis, he will be raised on the day of judgment
with his face shining like a full moon on the 14th of the Arabic calendar, lunar full moon. The Noor will be moving with him as he proceeds. The Noor is moving ahead of him. He's trying to hold it. The Noor is guiding him. It's a guide. Adi, guide. And goes to a point and stops. And then this Noor will say, enter the paradise. That's what is guide? To reach the matlub, to reach your desired goal. That's what guide is. And this kalma is the guide. The matlub is Jannah. With guidance. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, He is the controller of guidance. He guides. That's why He reminded Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. O my beloved Prophet, you cannot give guidance to others. Allah is the one. Whoever He desires, Allah will guide. Our job is to make effort. And this is very, very simple, very, very easy. Very easy. As Haji Sahib Rahmatullah used to say, this effort is so easy. A person living in a metropolitan city, living in a town, living in a village of whatever profession, he can do the effort of kalma, he can recite kalma. Easy. Very simple. There was one elder in Pakistan, Qazi Abdul Qadir Sahib. Once he was traveling, and look at the fikr and concern. That's what we need. We need to overwhelm ourselves with the concern of the mission of Prophet ﷺ, which is what? How others can get hidayah. One is we follow and make efforts for others to follow. So somebody asked him, and he was about to board the train. He stopped in transit. He was about to board the train. One foot was on the step of the train. The second foot was on the platform. And the train was about to depart. Because back home the doors don't close. Like here you see in go trains, the doors automatically close. There the doors are open. So one foot was outside, one foot was in the train. And the train is about to depart. And somebody asked him, what is tabligh? What is this word? And he had presence of mind. He used to give answer. He said, tabligh is to follow what is desired and to make efforts for others to follow what is desired. To abstain from what is not supposed to be followed and to make an effort how others abstain from the prohibition. This is the tabligh. Very simple. Very simple. First, we need to follow. Once we start following and we make the effort, then Allah will bring others through us to follow the deen. We abstain from the prohibitions and we make concern and fikr for others to abstain from the prohibition. He's saying today the problem is we are not successful in getting others on the work of Nabi sallallahu alaihi wasallam because we are lacking the akhlaq and we are not able to provide that fertile land that others can come on. This is the problem. I think that's why we need to make an effort by us ourselves following first and then making others. Ourselves abstaining from the prohibitions, making effort for others to abstain from the prohibitions. But the land, the fertile land that will be prepared through the akhlaq. That's why it's very important that we have these qualities of ikhlas, sincerity, and of the akhlaq, keeping the responsibility in front of us, which was the responsibility of Prophet sallallahu alaihi wasallam. How everyone can be guided towards Jannah. How everyone can be given this kalma. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے
ہم سب کو پیدا کیا اور کامیابی کے لیے دین بھیجا، دین دیا، اور دین کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، اور نبی نے دعوت دی، ہر نبی نے دعوت دی لا الہ الا اللہ۔ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس دروازے کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس دین میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس کلمہ کے علاوہ۔ ترتیب یہ ہے کہ کلمات کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ اور تعلیم کی زمین سے چلو، آگے بڑھو، پھر احکامات پر چلنا، پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ایک درد بھرا، تکلیف بھرا دن میں اسلام قبول کیا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، جس نے کفار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، اور اس طرح چھوڑ گئے کہ وہ گویا کہ مر گیا، اس نے چھوڑ دیا، لیکن وہ سانس چل رہا تھا۔ ان کے خاندان کے لوگ آئے، کپڑے پر اٹھایا اور ان کے گھر پر پہنچا دیا، اور ان سے ماں کے کہا کہ دیکھو کچھ ممکن ہو تو کچھ کھلاؤ پلاؤ، اگر زندہ رہا تو ٹھیک ہے، اگر ابوبکر کا انتقال ہو گیا تو ابوبکر کے بدلے میں ہم فلاں کو قتل کر دیں گے، مجھے خبر دے دیں، ہمیں خبر دے دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کوشش کرتے رہے پورے دن کچھ کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، خصوصاً گرم دودھ پلانے کے لیے، لیکن کھایا نہیں، نہ تو کچھ کھایا نہ تو کچھ پیا۔ تو پھر شام میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ ان کی ماں نے کہا کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کہہ رہے تھے مجھے کیا پتا ہے، میں ایک عورت ذات ہوں۔ کہتے کہ میں جمیل کے پاس جاؤ، حضرت عمر کی بہن، ان کے پاس جاؤ، بہت ہمت والے بھی تھی اور حکمت والے بھی تھی، جس کی ہمت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گیا اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ مارا پیٹا، لہو لہب کر دیا، لیکن وہ گھبرائے نہیں۔ کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے دکھاؤ کہ تو ناپاک ہے۔ عمر جیسے لوگ کو کہہ آدمی کہ تو ناپاک ہے، تو اسے یہ اللہ کا کلام دیا نہیں جا سکتا۔ تو پوچھا کہ کس طرح پاک ہو؟ غسل کر کے آ جائے، اتنے ہمت والے، ان کے پاس جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ان کے پاس گئی، پوچھا کہ میرے بیٹے کے خبر تو تم نے سنا ہوگا اور یہی حال ہے، وہ کچھ بھی نہیں کھا رہے، وہ جاننا چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ تو مجھے کیا پتا ہے؟ یعنی اس دن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ خبر دے دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب تک اسلام مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں اگر تم چاہو تو تمہارے پاس جا سکتی ہے، سب جا کے تمہارے بیٹے کو دیکھ کے آ جاؤ۔ چلو گیا، حضرت ابوبکر کو دیکھ کر رونے لگا، ٹھیک ہو ٹھیک۔ کہ ابوبکر نے ان کی تسلی دی، نہیں میں ٹھیک، بتاؤ ام جمیل بتاؤ نبی کیسے ہے؟ اشارہ کیا ان کی ماں کی طرف کہ تمہارے ماں سامنے ہے، کیسے بتاؤ؟ کہتے نہیں میرے ماں سے کوئی خوف نہیں، میری ماں ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے مجھے صدمہ پہنچے۔ بتاؤ کیا؟ اچھے ہیں، رہتے رہے، خیریت سے ہے۔ تب وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا اب تو خبر مل گیا تو کچھ کھاؤ۔ کہ نہیں، خدا کا قسم جب تک اس آنکھ سے نبی کو نہ دیکھو اس وقت سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اس وقت تو جانا مناسب نہیں ہے۔ جب اندھیری شروع ہو گئی، لوگوں کا چلت پھرت بند ہو گیا، تو دو عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جو ہی نظر پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ لیا اور رویا بہت۔ مسلمان نے بھی بہت رویا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں، بجائے نبی ان کو تسلی دے، یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف چہرے میں جو اثرات دیکھتے بس اتنے ہی ہے۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، مجھے بہت محبت رکھی، میرے لیے بہت پریشان رہتی ہے، اب اللہ کے نبی ہے، اب ان کو میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ سے دعائیں مانگے
ہو سکتا ہے کہ میری اس حالت کی وجہ سے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہانہ تھا ماں کو وہاں لانے کے لیے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کو فکر کہتے ہیں. ماں کیسے مسلمان ہو جائے، ماں کو لے کر کیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ. جب کہ ان کے دل میں صدمہ پہنچا نا، تو ہو سکتا ہے کہ اسے آج اسلام قبول کر لے. اس کو فکر کہتے ہیں. اس کی قیمت بہت ہے. ہم دعوت تو دیتے ہیں، گشت تو کرتے ہیں، لیکن فکر نہیں کرتے. فکر میں ہمارا دکان ہی ہوتا ہے، نوکری ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے. ہاں، توبہ کرنا چاہیے. سوچے بغیر فکر کیے بغیر ہم اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. چھٹی منانے کے لیے نکل جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ کے نبی ہے، میری ماں کو دعوت دے اور اللہ سے دعائیں مانگے تاکہ میری ماں اسلام قبول کرے. تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں دل میں کیا دعا فرمایا تھا اور دعوت دی. تو فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اسلام میں داخل ہو گئے. لا الہ الا اللہ پڑھ لی. پھر کہا کہ ابو بکر کی ماں تم یہاں رہو، یہ تم نے داخل ہوا تعلیم کے زمین میں رہو. صرف کلمہ پڑھنا اگر کافی ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو تشکیل نہیں کرتے. ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں، اندھا شوہر ہے. کسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن نہیں گیا. کسی سے نبی متاثر نہیں ہوئے. داعی متاثر نہیں ہوتا. دعوت دی، وہ تیار ہو گئے. 1 مہینہ مسلسل 1 مہینہ تک رہے. تعلیم کے زمین میں وقت دینا یہ ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے استعداد پیدا ہوتا ہے اس سے. ہاں، اس لیے جب نماز کا حکم آیا، ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی. چونکہ یہ سب تعلیم کے زمین کو رونتا ہوا یہاں تک پہنچے، چلتا ہوا یہاں تک پہنچے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تعلیم کا حلقہ بہت ضروری ہے. اس وقت کون سی تعلیم تھی؟ مسائل کی تعلیم تو نہیں تھی، کیونکہ کوئی حکم ہی نہیں تھا. نہ نماز تھے، نہ روزے تھے، نہ حج تھے، نہ زکوٰۃ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. فضائل کی تعلیم ہوتی تھی. ہاں، دین پر چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بس فضائل کی تعلیم تھی. بیٹھے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس طرح داخل ہونا ضروری ہے اسلام میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اسی طرح وہ تعلیم کے زمین کو روندنا بھی ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم پورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ احکامات پورا کرنے کے لیے 2 شرط ہیں. ایک ہے کہ طریقہ صحیح ہو، اور ایک ہے کہ دھیان کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو. غفلت کے ساتھ نہ ہو، ہاں، دھیان کے ساتھ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. غفلت سے ساتھ اگر اللہ کا حکم کو پورا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اپنے قدرتی چہرہ گھما لیتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین کو مکمل کرنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. اخلاق ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، کلمہ کا پڑھنا ضروری ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ضروری ہے، احکامات کو پورا کرنا دھیان کے ساتھ ضروری ہے. ہاں، دھیان کے ساتھ احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے. غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب مدثر علی بیان میں فرما رہے تھے کوئی ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں اجتماع تھا. انہوں نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ سفر کا فیصلہ ہوا 4 مہینے کے لیے. ہدایت کے بعد بھی مصافہ ہوا اور پھر ظہر کی نماز پڑھی، کھانا سے فارغ ہوا، ظہر کی نماز پڑھی تو اور سامان لے کر باہر نکل گیا. ساتھی سامان اٹھا رہے تھے گاڑی میں، سواری میں. تو انہوں نے کہا کہ تم سامان تیار کر لو، گاڑی میں سواری میں رکھو، میں آتا ہوں. سیدھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت میں تو فیصلہ ہوا سفر کے لیے جا رہا ہوں، 4 مہینہ تک آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، اب مجھے کوئی وصیت نصیحت کر دیں. حضرت خاموش ہو گئے.
थोड़ी देर के बाद सर ऊंचा किया और कहा कि बेटा अहमद, अपने आप को गफलत से बचाए रखो। गफलत इस उम्मत का सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस गफलत को दूर करने के लिए ज़िक्र के अहतमाम ज़रूरी है, दुआ मसनूना के अहतमाम ज़रूरी है, कुरान करीम की तिलावत ज़रूरी है। इस सब को पूरा करने के 3 तस्बीहात पूरा करना ज़रूरी है। हाँ, हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये 3 तस्बीह जो पूरा करेगा, बावजू किबला रुख होकर मुसलसल 3 साल तक अगर कोई पूरा करे तो अल्लाह के वली में शुमार होने से पहले उसका इंतकाल नहीं हो, वो मर नहीं सकता। इसके इससे एहतमाम हो फिर जाके हमारे अंदर दीन मुकम्मल होगा। अब अगर मुकम्मल दीन को लेकर हम चलेंगे ना, इंशाअल्लाह वो बेअसर नहीं होगा, ज़रूर नतीजा निकलेगा। इंशाअल्लाह करेंगे तो ना। My respected brothers, the entry into deen is through kalma la ilaha illallah. The door to enter the deen of Islam is only and only by the profession of the faith through la ilaha illallah. Without this door, a person cannot enter into the boundary of Islam. So the entry into Islam is through la ilaha illallah. And then a person moves forward through teaching and learning, through ta'aleem. Then the orders of Allah come in the life. So the first step that is the door, which is the recitation of La ilaha. And we see this in the life of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu and his mother. He said when in the early days of Islam, when Muslims were being persecuted, and a time came that a noble character like Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu was beaten by the people of Quraysh to the extent that they thought he's about to die. So his people of his tribe brought Hazrat Abu Bakr to his mother, and they thought, after some time he might die. So they informed his mother, if Abu Bakr dies, then we are going to kill so and so people from Quraysh in revenge. So you keep an eye on him. So his mother, she used to love him a lot, and she was very worried. Whole day she was trying to feed him something, speaking to him. He was, conscious and conscious because of the persecution he underwent. In the evening, the first thing he asked his mother, how is Muhammad sallallahu alaihi wasallam in that condition? His mother doesn't know who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She said, I don't know who you are talking about. He said, okay, go to the sister of Umar radiallahu anhu, Jameel. She had already accepted Islam. The mother of Abu Bakr was not yet a Muslim. Jameel, the sister of Umar radiallahu anhu, was his sister. She was very courageous and very wise. And the story of her courage is such that when Hazrat Umar saw her doing the halqa of ta'aleem, teaching and learning, he slapped her and she started bleeding. And she was so courageous. When he saw the blood coming out, he felt ashamed. He said, what were you reading? He said, this is the verses of the book of Allah, of Quran, the words of Allah. He said, can I see it? In that condition, she said, you are impure, you're not allowed to touch. He said, how can I touch it? He said, go and take ghusl, purify yourself, then you can. He was so courageous. So Abu Bakr's mother, she went to Jameel and she said, how is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? My son is asking. And because of the conditions in Makkah of persecution, she kind of avoided answering. She said, I don't know. Who is Muhammad? She said, what I can do is come and see your son.
When Jamil radiallahu anha, she came to see Abu Bakr, she started crying, looking at his condition, the way they beat him up. And then Hazrat Abu Bakr, he asked her, how is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And she looked at him and pointed to his mother, meaning, are we safe to talk about the Prophet in the presence of your mom, because she is not Muslim? He said, yes, my mother is not a danger for the Prophet ﷺ's safety. And then she said, the Prophet ﷺ is well and he is at his place. So now Hazrat Abu Bakr's mom, she's trying to feed him because now her son is awake. Take something, eat something, drink something. You know, as mothers, they love their children. He said, by Allah, I will not take a sip of drink or a morsel of food until I see Muhammad sallallahu. They continued waiting until darkness fell, and then Hazrat Abu Bakr, with the support with his mom, he went into the presence of Rasul sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam started crying, seeing his condition. Hazrat Abu Bakr comforted him. He said, "O Prophet of Allah, this is just a minor injury." And then, when I saying at that time, in that condition, he is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "O my beloved Prophet, make dua and give da'wah to my mother." He's saying, this is fikr. This is concern. My mother loves me. I am her beloved. You please give her da'wah of Islam so she enters into the fold of Islam. He's saying, my respected brothers, today we do gasht. We go in the path of Allah. We do all the physical aspects of the work, but empty of fikr. There's no fikr. The fikr, the concern, the worry we have is of my job, paying my bills, bringing the food on the table. We don't have the fikr of Rasulullah, fikr of hidayah. This is the fikr. In that condition, Hazrat Abu Bakr, he knows the heart of the mother is soft because of the injury her son underwent. This is the best time to take the hammer and beat it, as we say. And Rasul sallallahu alaihi wasallam, he gave her da'wat, whatever dua he must have done, and immediately she came into Islam. She entered Islam. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam, he instructed her to stay there for a period of 30 days in the environment of ta'aleem and ta'allum, teaching and learning, to progress in Islam. By reciting kalma is the entry into Islam, but the progress will happen through ta'aleem and ta'allum. At that time, she had her husband, Abu Quhafa, he was blind. Rasul sallallahu alaihi wasallam did not get affected by the conditions around her. He gave the full da'wah. He said, this is the quality of a da'i. A da'i does not get affected by the unfavorable conditions of others. He lays down all the demand. Rasul sallallahu alaihi wasallam said to her, you stay, you learn deen, be in the mahon of ta'aleem so that you progress. And she stayed back. And at that time, what was the ta'aleem? There was no command of salah. There was no command of hajj. There was no command of zakat. The ta'aleem was ta'aleem of fadail. What will we get? What is hereafter? What will we get if we recite kalma? What will we get if we do the effort of deen? What will we get if we follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? This was the ta'aleem. And they continued. So my respected brothers, the field, the line of effort is, first we recite the kalma, we enter into Islam. Second is to engage a time, a period in the environment of ta'aleem and ta'allum so that we progress. Then the ability to follow the orders of Allah. And then when the orders of Allah need to be followed, two things are required. One is the knowledge. So the
the tariqah, the method can be corrected. Because without knowledge, the execution will be incorrect. How we can fulfill the orders of Allah in a correct manner. And to protect ourselves from ghaflat, from negligence, we need the remembrance of Allah. We need the remembrance. Because when we are engaging in the orders of Allah with ghaflat, Allah turns away His face, away from us. Famous narration of Nabi sallallahu alaihi wasallam: person is performing salah, he is negligent, ghafil. Allah does not pay heed to his salah. That's why we have to bring the istihzar and remove this negligence through the remembrance of Allah. One of our elders, he mentioned that a person who performs these 3 tasbihat 100 times in the morning and evening for a period of 3 years continuously, ba'wudu, in the state of wudu, facing the qibla, performs this tasbihat, what will happen? Allah will make him wali before He gives him death. Such potent dhikr. With the dhikr, we move. This will protect us from the ghaflat. So the orders of Allah can be fulfilled correctly. We need the knowledge. And to protect us from ghaflat, we need to engage in dhikr. And the dhikr is such, the more it is done in the environment that is against deen, Allah rewards it more. That's why remembering Allah in the markets and bazaars, Allah elevates the reward into millions. Why? Because there is environment of ghaflat. So we need to bring the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So a few elements mentioned. One is akhlaq, characters. Second is sincerity of intention, doing only for the sake of Allah, whether it is our akhlaq, whether it's our characters, our conduct, our behavior, our fikr of deen, our amal of deen, for the pleasure of Allah. Staying in the environment of teaching and learning. And then fulfilling the commands of Allah with knowledge, so they are done correctly. And with dhikr, so we have the awareness of Allah. To get this awareness of Allah, the tasbihat, masnoon du'as, the du'as of Rasulullah that he taught us for every moment of our life throughout the day, throughout our life. And then tilawat of Quran. These essentials then will bring in us the ability to follow the entire deen. One is asking, everybody is ready for this, inshallah? मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, ये चंद सिफात हैं, बुनियादी सिफात में से ये तमाम सिफात हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को हासिल थी, और जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहकर हासिल किया था, सफ़र में, हज़र में, हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। ये सिफात हासिल करने के लिए कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो ताकि ये सिफात हासिल हो जाए। तो हम तैयार हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए? तो बताओ 4-4 महीने के लिए चिल्ले के लिए कौन कौन तैयार है? These are the fundamental qualities that he counted in front of us that are essential. And to inculcate these qualities, we need to make effort going out in the path of Allah, so we are able to follow the entire deen. So everybody is ready, inshallah, for this? He's saying express your intentions. Who is ready, inshallah, for 4 months and 40 days? So the Tashkil brothers can write our names and we go to the Tashkil brothers to get the roots of our Jamaats, inshallah. Baтай me, who is ready for this? Yes, brother, give your names, inshallah. चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा